جائے گا۔ آج پاکستان کی سرزمین پر نئے نئے فتنے ہیں، کہیں پہ قرآن مجید کے منکر پیدا ہو گئے، میں کہتا ہوں فتنہ ہے، کہیں پہ میرے پیغمبر کی حدیث کے منکر پیدا ہو گئے، میں کہتا ہوں فتنہ ہے، کہیں پہ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر کے صحابہ کے منکر پیدا ہو گئے، میں کہتا ہوں فتنہ ہے، کہیں پہ میرے پیغمبر کی حیات کا انکار کر کے مماتیت پیدا ہو گئی، میں کہتا ہوں فتنہ ہے، کہیں پہ حسین ابن علی کا مقام کم کرنے کے لیے یزیدیت کا پرچم اٹھانے والے میدان کے اندر آ گئے، میں کہتا ہوں فتنہ ہے، میں صدیق کا نوکر بن کے یزیدیت کا مقابلہ کروں گا، میں صدیق کا نوکر بن کے ختم نبوت کے منکر کا مقابلہ کروں گا، میں صدیق اکبر کا نوکر بن کے ہر فتنے کا مقابلہ کروں گا، میں علماء دیوبند کا حقیقی نوکر اور غلام بن کے میں اپنے پیغمبر کی حیات طیبہ کا انکار کرنے والے بدبختوں کا مقابلہ کروں گا، اس لیے کہ دیوبند کی روایت یہی ہے، اس لیے کہ دیوبند کی سنت یہی ہے، اور اگر پاکستان کی سرزمین پر اسلامی انقلاب کی بات ہوئی یا کرۂ ارض پر دنیا کفر کو قدمے پہ جھکانے کی بات کی گئی تو ہم طالبان کے شانہ بشانہ چل کر اور لال مسجد کے ان مجاہدوں اور لال مسجد کے ان غازیوں کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے دنیا کے ہر کفر سے ٹکرائیں گے اور اسلامی انقلاب کی راہ ہموار کرتے ہوئے امت کو یہی پیغام دیں گے، ہری یہ شاخ تمنا ابھی چلی تو نہیں، اور کبھی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ میں گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ عقیدہ حیات النبی، ایسے نہیں گرج کر، عقیدہ حیات النبی، جو حیاتی ہے وہ بولے، جو مماتی ہے وہ تو نہ بولے۔ ہم دیوبند کے بارے سے اپنی زبان کو حرکت دو، پتا چلے کہ قاسم نانوتوی کے بیٹھے بیٹھے ہیں۔ عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی۔ میرے بھائیوں میں عرض یہ کر رہا تھا، فتنہ کسی بھی شکل میں ہو، اپنوں کی شکل میں ہو تب بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا، بیگانہ بن کے آئے تب بھی برداشت نہیں کر سکتا، لاؤ لشکر لے کے آئے تب بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ آخری گزارش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، آج ہماری پوری کوشش اور پوری محنت اس بات کی ہے کہ اس پاکستان کی سرزمین پر نظام خلافت راشدہ کو نافذ کیا جائے تاکہ غریب کو اس کا حق ملے اور عدالت کے اندر جا کر مظلوم کو اس کا حق ملے۔ ہماری کوشش یہی ہے، آج کوئی پٹواری اس قوم کے ساتھ زیادتی نہ کر سکے، آج کوئی برسر اقتدار طبقہ اس غریب قوم کا خون نہ چوس سکے، عدالتوں تھانوں کچہریوں کے اندر غریب کی عزت تار تار نہ ہو سکے۔ اس لیے ہم نظام خلافت راشدہ کی بات کرتے ہیں کہ حکمرانوں، اس پاکستان کی سرزمین پر ابو بکر و عمر کی عظمت کو سلام کر کے نظام خلافت راشدہ کو تم نافذ کر دو۔ میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، پاکستان کی سرزمین امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گی۔ قرآن مجید کے تقدس کا مذاق اڑانے والا طبقہ سکھ کا سانس نہیں لے سکے گا، اور پاکستان کے گلی کوچوں میں آج جو لڑائی نظر آتی ہے، آج جو جھگڑا نظر آتا ہے، گلی گلی کوچے کوچے اصحاب پیغمبر پر ایک بدبخت فرقہ جو تبرئے کرتا نظر آتا ہے، کبھی کہتا ہے ابو بکر معاذ اللہ غاصب اور ظالم تھا، ایران کا وہ گماشتہ خمینی جیسا بدبخت انسان اپنی کشف اسرار کے اندر حضرت عمر جیسے مقدس انسان کو کافر کہتا نظر آتا ہے، اور اس پاکستان کی سرزمین پر اس خمینی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں۔ اس پاکستان کی سرزمین پر اس ملعون انسان کے نام پر
चौकों और चौराहों के नाम रखे जाते हैं। जब पाकिस्तान की सरजमीन पर कुरान सुन्नत का निजाम आएगा, फिर दुनिया का कोई बदबख्त इंसान सहाबा की इज्जत के साथ न खेल सकेगा, कुरान मजीद की हुर्मत का मजाक न उड़ा सकेगा। इसके लिए दोस्तों जरूरत इस बात की है हम एक हो जाए, हम एक हो जाए। जिनका नजरिया एक है वो एक झंडे के नीचे आ जाए, जिनकी आकाबे एक है वो एक झंडे के नीचे आ जाए, जिनकी सोच एक है एक झंडे के नीचे आ जाए, जिनकी मंजिल एक है वो एक झंडे के नीचे आ जाए। हाँ, वो बदबख्त फिरका जिसने अकाबरीन देवबंद से इख्तिलाफ करके कभी यजीद की तारीफ की, कभी मेरे नबी की हयात तय्यबा का इनकार किया, मैं उन्हें दावत फिक्र नहीं देता। लेकिन जिन लोगों का नजरिया एक है, जिन लोगों की सोच एक है, जिन लोगों की मंजिल एक है, जिन लोगों का किरदार एक दूसरे के साथ मिलता नजर आता है, आप उन लीडरों को यह पैगाम देते हम आले सुन्नत का इत्तिहाद चाहते हैं, हम आले सुन्नत को एक प्लेटफार्म के ऊपर देखना चाहते हैं। एजेंसियों वाले इस बात को लिख ले, मेरी जमात आले सुन्नत वल जमात बरेलवियों को अपने स्टेज पे देखना चाहती है और हदीस लोगों को अपने स्टेज पे देखना चाहती है। लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन पर अबू बकर की अजमत का लोग मनवाना चाहती है। आप इसमें हमारा साथ देने के लिए तैयार है? हाथ खड़े करके तैयार है इंशाअल्लाह, और बुलंद आवाज से तैयार हो इंशाअल्लाह। इस्लाम इस मुल्क में आना चाहिए, निजाम खिलाफत रास्ता आना चाहिए, चोरों डाकुओं से हमारी जान छूटनी चाहिए, और तालिबान तर्ज का इनकलाब पाकिस्तान में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अमीरुल मोमिनीन मुल्ला